میں سودی معاملات میں ملوث ہوں، میری زبان سے لوگ تنگ ہیں، میرے ہاتھ سے لوگ تنگ ہیں، میرے لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں۔ پہلی قوموں کے حالات اور واقعات سنے نا، جب قوم لوط کو اللہ نے زمین سے اٹھا کے آسمانوں پر لے جا کے اونگے منہ مارا تھا۔ مومن کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ جب اس سے گناہ سرزد ہو جائے وہ ایسے بوجھ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور یہ پہاڑ ابھی اس کے اوپر گرے گا اور یہ پہاڑ اس کے اوپر گر کر کے اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ صرف تمہاری زبانوں سے استغفار کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پھر تم نے اس راستے کی طرف لوٹ کے بھی آنا ہے۔ میں نے زبان سے معافی مانگنی ہے اور اپنے عمل سے واپس آنا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق ست تقریم میرے معزز بھائیوں، رمضان المبارک اپنی رحمتوں سعادتوں کے ساتھ ہم سے جدا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری کی ہوئی جمی عبادات کو قبول فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائیں اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ رمضان میں اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے ہم خیر کی طرف آتے ہیں، چند آنسو بھی بہاتے ہیں، روتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اور پھر بہت سے ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ ہی عرصے کے بعد اپنی سابقہ ڈگر پر واپس چلے جاتے ہیں۔ وہی پرانی روٹین، وہی پرانے معاملات۔ شاید ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے کچھ روزے رکھ لیے، تاک راتوں میں ہم نے عبادتیں کر لی، ہمارا صرف اتنا ہی کام تھا جو ہم نے کر لیا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں واقعتاً کچھ چینج آتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، ان کی زندگیوں میں تقویٰ اور اسلام کا راستہ جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ایک نئے سفر، جو مبارک سفر ہے، اس کا آغاز کر دیتے ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر انسانوں کی یہ کمزوری ہے جو بالخصوص ہمیں، اور شاید آپ بھی یہ فیل کرتے ہوں گے کہ رمضان کے بعد جن گناہوں کی ہم معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، رمضان میں جن غلطیوں سے ہم جان چھڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں، رمضان میں جن گناہوں سے ہم اپنے دامنوں کو پاک کرتے ہیں، رمضان گزرنے کے کچھ ہی عرصے بعد وہ ہماری زندگیوں میں دوبارہ چل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں رمضان 15 مرتبہ دیکھا ہوگا، 20، 25، 30، 35، 40 سال تک بھی بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اگر ہم زندگی میں 15 مرتبہ سے لے کے 40-50 مرتبہ تک رمضان کو دیکھ چکے، ہم ہر سال بھی اگر ایک گناہ چھوڑ کے ایک نیکی پر مستقل لگ جاتے تو ہم واقعتاً نیک بن سکتے تھے۔ اگر ایک کو بھی چھوڑا ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو ابھی ادھر ہی کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مسائل ہیں،
ہمارے عمل میں، ہمارے ارادے میں، کہ انسان دوبارہ پھر اسی زندگی میں کیوں چلا جاتا ہے. وہ اسباب، وہ علل، وہ فیکٹرز، میں نے ان کے اوپر کافی غور و خوض کی کوشش کی. مجھے جو چیزیں سمجھ آئی ہیں آج میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ سن کے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ توبہ کرتے ضرور ہیں، معافی مانگتے ضرور ہیں، لیکن اس توبہ اور معافی کا جو ایک حقیقی تصور ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ توبہ اور معافی، استغفار کی جو اصل روح اور حقیقت ہے وہ کیا ہے. ہمارے ہاں توبہ کی جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اللہ کی بارگاہ میں آ کے، میں نے اپنی زبان سے توبہ توبہ کے الفاظ کہہ دیے، میں نے استغفار کے ورد نکال لیے، استغفر اللہ کے کلمات کو پڑھتا رہا، میں تو طاق راتوں میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کی دعائیں بھی پڑھتا رہا. اور کچھ دن تو ایسے بھی آئے تھے کہ جن دنوں میں رو پڑا تھا میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل گئے تھے. ہم شاید توبہ کو یہاں تک سمجھتے ہیں، لیکن نہیں میرے بھائیوں، توبہ کا جو ایک حقیقی تصور ہے اگر ہمارے ہاں صرف یہی ہے تو پھر معذرت کے ساتھ ہم توبہ نہیں کر رہے ہوتے، دراصل ہم توبہ کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور توبہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں. توبہ کی جو بنیادی شرائط قرآن اور حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں اور اس سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں، وہ 3 چیزیں انسان کے اندر توبہ کے بعد آنا ضروری ہیں. توبہ کے وقت 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز کو کہتے ہیں الندامہ، ندامت کا ہونا، شرمندگی کا ہونا. اور اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی دلی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہری چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا. میں نے توبہ کی، میرے دل میں یہ شرمندگی تھی کہ میں اتنی بڑی مخلوق، اتنا بڑا ہمارا خالق، اس رب کی نافرمانیاں کرتا رہا. میں آج تک اس رحیم و کریم رب کی نافرمانیاں کیسے کرتا رہا. میرا دل پسیج جائے اور میرے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ میں یہ پرومس کرتا ہوں کہ آج تک جو ہوا میرے دل میں اس کے بارے بڑی شرمندگی ہے. میرے اندر کی جو کیفیت ہے وہ مجھے اس بات پر کھڑی کر رہی ہو. اور ندامت اس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے کہ اب میرے اندر گناہ کرنے کی سکت نہیں رہی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں. ندامت اس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے کہ اب مجھے گناہ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. ندامت اس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے کہ اب میں یہ کر نہیں پاتا، بلکہ ندامت اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ اے اللہ میں اب پلٹ آیا ہوں، میں نے چھوڑ دیا ہے. اور میرے بھائیوں، یہ ندامت کچھ ہفتے، مہینے یا سالوں کی ہو سکتی ہے، اور یہ کی ہوئی ندامت بہت بہتر ہے اس ندامت اور اس شرمندگی سے جو قبر اور حشر میں ملنے والی ہے،
جو نہ ختم ہونے والی ندامت ہے۔ تو توبہ کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط وہ انسان کا نادم ہونا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ عزم بھی کہ اب میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، اس سے باز آ جاؤں گا، اب دوبارہ رپیٹ نہیں کروں گا، اپنی قوت اور طاقت کے مطابق میں دوبارہ اس کو دہراؤں گا نہیں۔ توبہ تو مانا ہی پلٹ آنا ہے، توبہ تو کہتے ہی واپس آ جانے کو ہے۔ لیکن اگر ایک انسان توبہ بھی کرتا رہے اور رہے بھی اسی ڈگر پر، مثلا آپ اس بات کو ایسے لیجئے، یہ ہمارے بالکل ساتھ رنگ روڈ ہے، میں یہاں سے موٹر وے پہ چڑھتا ہوں، جانا میں نے اسلام آباد کی طرف ہے، اور میں ملتان کی طرف چلا جاتا ہوں۔ خانے وال پہنچا، مجھے کسی نے بتایا کہ بھائی غلط جا رہے ہو، میں وہاں پر کھڑا ہو کے استغفار کرنے لگ جاؤں اور اپنے آپ کو اسی طرف چلاتا رہوں، ملتان کی طرف ہی، تو کیا میں اسلام آباد پہنچ جاؤں گا؟ مجھے شرمندگی بھی ہوئی کہ میری زندگی میں یہ گناہ ہوئے تھے، میں نے استغفار بھی کر لیا، لیکن میں لگا پھر اسی کے اوپر ہوا، میں کر پھر بھی وہی رہا ہوں۔ تو یہ میرے بھائیوں توبہ کے ساتھ مذاق ہے۔ ایک شخص ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری زندگی میں فلاں گناہ ہے، میں کسی کو تنگ کرتا ہوں، میں سودی معاملات میں ملوث ہوں، میری زبان سے لوگ تنگ ہیں، میرے ہاتھ سے لوگ تنگ ہیں، میرے لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں۔ کچھ لمحوں کے لیے میں رک کر کے بریک لگا کے کہتا ہوں استغفر اللہ، اور جو ہی میں مسجد سے باہر جاتا ہوں میں پھر وہی کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور توبہ کی شرائط میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ جب واپس پلٹنا ہے تو پھر نیکی کے راستے کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اگر میں ملتان کی طرف ہی جاتا رہوں گا تو میں غلطی کے راستے پر ہی ہوں، مجھے وہاں سے یو ٹرن لے کے اسلام آباد کی طرف جانا ہے۔ اگر میں جہنم کے راستے کی طرف چل رہا تھا، مجھے کسی نے سمجھا دیا اور میں نے اپنا راستہ چند لمحے کے لیے روک کے استغفار کیا، پھر اسی طرف چل پڑا، تو میں کبھی بھی جنت کی طرف نہیں پہنچنے والا۔ میں نے اس گناہ سے بعد آ کے اپنے آپ کو پلٹانا ہے نیکیوں کی طرف۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ہود میں فرماتے ہیں، فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش طلب کرو، پھر اس کی طرف لوٹ بھی آؤ، پلٹ بھی آؤ۔ صرف تمہاری زبانوں سے استغفار کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پھر تم نے اس راستے کی طرف لوٹ کے بھی آنا ہے۔ میں نے زبان سے معافی مانگنی ہے اور اپنے عمل سے واپس آنا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں شامل ہوں گی تو پھر میں حقیقی توبہ کی طرف آنے والا بنوں گا۔ اور بعض دفعہ اس میں چوتھی شرط بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ تین شرائط تو حقوق اللہ سے متعلقہ ہوتی ہیں نا، کہ میں اگر نماز نہیں پڑھتا تھا، میں اگر زکوٰۃ نہیں لیتا تھا، میں اگر اپنے اللہ کے حق ادا نہیں کرتا تھا، تو آج میں نے ان سے توبہ کر لی۔ لیکن اگر اس عمل کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے تو جب تک میں کسی کا حق واپس نہیں کر دیتا اس وقت تک میں حقیقی توبہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ جس کا وہ جو صاحب حق تھا، جس کے حق کو میں نے دبوچ کے رکھا تھا، جب تک میں اسے واپس نہیں کر دیتا اس وقت تک
میری حقیقی توبہ نہیں ہوتی. تو سب سے پہلا فیکٹر یہ ہے ہمارے جوں کے تو رہنے کا، یا ہمارے رمضان کے گزرنے کے بعد پھر اسی ٹکر پہ آ جانے کا کہ ہم توبہ کے حقیقی مفہوم کو اور اس کی روح کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. دوسرا فیکٹر، شیطان نے بعض لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہیں، کوئی بات نہیں، تم نے توبہ کی تھی نا، چلو دوبارہ پھر کر لو، پھر معافی مانگ لوں گا. یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے. اس بات میں نو ڈاؤٹ کہ اللہ کی ذات غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، ودود بھی ہے، محبت بھی کرتی ہے، نرم دل بھی ہے. لیکن اللہ کے غفور اور رحیم ہونے میں یہاں پر دو راستے بن جاتے ہیں. ایک راستہ ہے رب رحمان کا، اور وہ راستہ کیا ہے کہ اللہ غفور تھے، اللہ نے تمہیں بخش دیا، اب تم اللہ کی طرف واپس پلٹ آؤ، اللہ کے راستے کو اپنا لو. اور یہاں پر دوسرا راستہ بنایا شیطان نے کہ اللہ غفور ہے، کوئی بات نہیں، میں معافی مانگ لوں گا. اللہ کے غفور اور رحیم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو بتائیے کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے بندوں کو یہ بھی بتائیے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الشَّدِيدُ، جب تمہارے رب کی پکڑ آتی ہے تو وہ بڑی سخت ہوتی ہے. ہم نے پہلی قوموں کے حالات اور واقعات سنے نا، جب قوم لوط کو اللہ نے زمین سے اٹھا کے آسمانوں پر لے جا کے اونگے منہ مارا تھا، اللہ کی ذات اس وقت بھی رحیم تھی، اللہ کی ذات اس وقت بھی غفور تھی، لیکن ان کے لیے نہیں تھی، کیونکہ وہ اللہ کے راستے کی طرف پلٹنے والے نہیں تھے. تو میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، بہت بڑی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی دو قسمیں ہیں. ایک اللہ کی رحمت ہے رحمت عامہ، اور ایک اللہ کی رحمت ہے رحمت خاصہ. جو اللہ کی رحمت رحمت عامہ ہے وہ کیا ہے کہ دنیا کی ہر ذی روح کو اللہ رب العالمین کھانے کے لیے دیتے ہیں، اللہ پینے کے لیے دیتے ہیں، اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں، ایون کہ جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے اللہ ان کو بھی دیتے ہیں. لیکن اللہ کی جو رحمت خاص ہے وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے. کل قیامت کے دن فیصلے کر دیے جائیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن نیکوں اور مجرموں کو جدا جدا کر دیا جائے گا. تو آئیے، اللہ کی رحمت جو ہے اللہ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر چھا جانے والی ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھو، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی خاص رحمت جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے کرنے والا ہوں جو تقوی اختیار کرنے والے. اللہ کے دربار میں عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن ان کے لیے جو پلٹ آنے والے ہیں. اور تیسرا فیکٹر جو بعض دفعہ ہمیں اپنی اسی ڈگر پر چلنے پہ مجبور کر دیتا ہے، ہم اس کا سہارا لے کر کے اسی راستے کو اختیار کیے رہتے ہیں، وہ یہ ہے میں تو فلاں کا بیعت ہوں نا، مجھے تو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ فلاں مجھے چھڑوا لیں گے نا. اس دنیا میں نے اور آپ نے شاید ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ مرنے والا مر گیا،
اور پیر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے ماتھے کے اوپر ایسی پٹی باندھ دی جائے اور میرا ایک مرید ہوگا جو اس کی قبر پر بھی آ کے کھڑا ہو جائے گا, اس سے حساب و کتاب بھی نہیں لیا جائے گا. یہ شیطان نے لوگوں کو بہت بڑا جھانسا دے رکھا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی شافع اور مشفع نہیں ہے. ہمارا عقیدہ شفاعت کے اوپر پورا ایمان ہے, لیکن وہی اللہ کے نبی اپنے رشتہ داروں تک کو یہاں تک فرما رہے ہیں, لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, اپنے عمل کے معاملے میں دنیا میں جو مانگنا ہے مجھے بتاؤ, میں رب سے دعا کر کے لے لیتا ہوں, لیکن اللہ کے ہاں عمل کے بغیر جو ہے وہ انسان کی نجات نہیں ہونے والی. ہمارا اس بات پہ ایمان ہے اللہ کے نبی شفاعت کبریٰ کریں گے. جب حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا, اللہ کے نبی کی سفارش سے حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. اللہ کے نبی کی سفارش سے ہی جنت کے دروازے کھلائے جائیں گے. اللہ کے نبی کی سفارش سے ہی گناہگاروں کو معاف کیا جائے گا. لیکن میرے بھائیوں, یہ اللہ کے نبی کی سفارش جو ہے یہ تو یقینی ہے, ہمارا اس پہ ایمان ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا شخص ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں وہاں پر آپ کی نجات کروا دوں گا, تمہیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ فلاں فلاں نذرانے ہی ہیں نا جو تم ادا کرتے رہو, یہ فلاں فلاں عمل ہی ہے نا جو تم کرتے رہو, تمہیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں. شاید آپ نے یہ خبریں بھی سنی ہو, ایک صاحب تو ایسے تھے جنہوں نے لوگوں کے روزے بھی تڑوا دیے کہ تمہیں روزے رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہماری امت کے بھولے بالے بہت سارے لوگ جو شیطان کے اس جھانسے میں آ کے اس راستے پر چل پڑتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی چوتھا فیکٹر جو ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں آنے دیتا, وہ شیطان بسا اوقات ہمارے سامنے ہمارے گناہوں کو بڑا معمولی بنا کے پیش کر دیتا ہے. وہ ہمارے سامنے گناہ کی جو ایک ہولناکی ہے اور گناہ کے بدلے میں ملنے والا جو انجام ہے اس کو بڑا چھوٹا کر کے پیش کر دیتا ہے. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا, میرے یہ کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا نا, اگر میں ایسے نہیں کرتا تو ایسے چلتا ہی نہیں ہے نا, میں اگر جھوٹ نہیں بولوں گا میرا بزنس چلے گا ہی نہیں ہے نا. ہم گناہ کو اتنا ہلکا اور معمولی سمجھ لیتے ہیں, ایون کہ بسا اوقات ہم کبیرہ گناہوں کو بھی بڑا ہلکا اور معمولی سمجھ رہے ہوتے, جبکہ یہ مومن کی کیفیت نہیں ہوتی, یہ منافق کی کیفیت ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل, کہ مومن کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ جب اس سے گناہ سرزد ہو جائے وہ ایسے بوجھ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور یہ پہاڑ ابھی اس کے اوپر گرے گا اور یہ پہاڑ اس کے اوپر گر کر کے اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا. اور فرمایا منافق یہ ہوتا ہے کمثل ذباب وقع علی انفہ, منافق کی مثال یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک مکھی کی مانند ہوتا ہے جو اس کے ناک پر بیٹھتی ہے, وہ ادھر سے اڑاتا ہے, وہ پھر آ کے بیٹھتی ہے, وہ ادھر سے اڑا دیتا ہے. فرمایا منافق کی کیفیت یہ ہوتی ہے جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس گناہ کو بڑا معمولی اور ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے, کہتے تھے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, آج تم یہ گناہوں کو اتنا معمولی سمجھتے ہو, ہم تو اللہ کے نبی کے دور میں ان گناہوں کو بہت بڑا سمجھا کرتے. آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. ہم نے جو کام نہ کرنا ہو ہم اس کے اوپر وعدہ کر لیتے ہیں, کسی کو ٹالنا ہوتا ہے وعدہ کر کے وہاں سے بھیج دیتے ہیں, دل میں یہی ہوتا ہے کوئی بات نہیں بعد میں دیکھ لیں گے. نہیں میرے بھائیوں, مومن کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا. مومن جو ہوتا ہے وہ کسی گناہ کو ہلکا اور معمولی نہیں جانتا. آج ہمیں گناہوں کو بہت بڑا سمجھنا چاہیے.
میری مائیں اور بہنیں بھی اور ہم بھی اپنی زندگی میں اس چیز کو اہمیت دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ عورت جس نے بلی کو باندھ دیا تھا اور اس نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا، میں دیکھ رہا ہوں وہ آج جہنم میں جل رہی ہے۔ اور ہم یہاں پہ انسانوں کو باندھ دیتے ہیں۔ ہمارا نظام ایسا ہے، ہم یہاں پہ انسانوں کو باندھ کر کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، ہم نے فلاں یہ کام کر دیے۔ نہیں میرے بھائیوں، آئیے یہ چوتھا فیکٹر ہے جو ہماری زندگیوں میں ہمیں جوں سے دور رکھتا ہے، ہمیں واپس پلٹنے نہیں دیتا ہے، یہ گناہوں کی زندگیوں میں ہمیں دوبارہ ڈال دیتا ہے، کیونکہ ہم گناہوں کو معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آئیے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں جس طرح سے پلٹ آنے کا حق ہے اور جس طرح سے اپنا تزکیہ کر کے صحیح راستے پر چلنے کا حق ہے، اللہ مجھے اور آپ کو وہ دکھا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔